کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے، انہوں نے نہایت دور کا راستہ لیا اور بڑی تکلیف اٹھائی اور خواہ مخواہ بلا وجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں۔ ریب کے معنی ہے شک اور شبہ۔ ابن عباس، ابن مسعود اور کئی ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی معنی مروی ہیں۔ ابو الدرداء ابن عباس رضی اللہ عنہما، نیز مجاہد، سعید ابن جبیر، ابو مالک، نافع رحمۃ اللہ علیہم جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مولا ہیں، عطاء ابو العالیہ، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان، سدی، قتادہ، اسماعیل ابن ابی خالد رحمۃ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں مفسرین کا اس میں اختلاف نہیں۔ ریب کا لفظ عرب شاعروں کے شعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آیا ہے اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں، جیسے سورہ سجدہ میں ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی الف لام میم بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ بعض نے کہا ہے گو یہ خبر ہے مگر معنی میں نہیں کہے، یعنی اس میں شک نہ کرو۔ بعض قاری لا ریبہ پر وقف کرتے ہیں، فیہ ھدی للمتقین کو الگ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن لا ریب فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت میں گزر چکا ہے اور اس میں بنسبت فیہ ھدی کے زیادہ مبالغہ ہے۔ ھدی نحوی اعتبار سے صفت ہو کر مرفوع ہو سکتا ہے اور حال کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا، جیسے دوسری جگہ فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یعنی یہ قرآن ہدایت و شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں، یہ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس مضمون کی اور آیات بھی ہیں اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گو قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم الی آخر الآیہ، یعنی لوگوں تمہارے پاس رب تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، جو مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ اعمش ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہیں؟ آپ یہی جواب دیتے ہیں، پھر میں نے کہا ذرا کلبی سے تو دریافت کر لو۔ وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب الی آخر الآیہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لیں گے اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ ابو عفیف نے پوچھا اے معاذ متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچیں اور باری تعالیٰ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ ہدایت کی وضاحت۔ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں
اس ہدایت پر تو سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ فرمان ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم، اے نبی آپ پر ان کی ہدایت لازم نہیں۔ اور فرماتے ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ اور فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی الی آخر الآیہ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں تو تم ہرگز اے نبی اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کی اور آیات بھی ہیں۔ اور ہدایت کے معنی کبھی حق کے اور حق کو واضح کر دینے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی آپ یقیناً اے نبی سیدھی راہ کی راہبری کرتے ہیں۔ اور فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یعنی آپ اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اور جگہ فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، یعنی ہم نے سمود کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ اور فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھائیں، یعنی بھلائی اور برائی کی۔ تقوی کا اصل معنی بری چیزوں سے بچ رہنے کے ہیں۔ اصل میں یہ وقوہ ہے، وقایہ سے ماخوذ ہے۔ نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی آیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ ابن المعتز شاعر کا قول ہے خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، یعنی چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان، چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ اور ایک روز ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے یرید المرء ان یؤتى مناہ ویأبى اللہ الا ما ارادا یقول المرء فائدتی ومالی وتقوى اللہ افضل ما استفادا، یعنی انسان اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کا خواہاں ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ کا تقوی ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایمان کے معانی اور مفہوم۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زبان سے، دل سے اور عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور رب تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کو، اور عمل کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنے کو۔ میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن کریم میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یعنی آپ ابا ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اسی طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد
قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے، بلکہ امام شافعی، امام احمد اور ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا، اور ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور احادیث بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری کی شرح میں نقل کر دی ہیں، فالحمدللہ۔ بعض لوگوں نے ایمان کے معنی اللہ کے ڈر اور خوف کے بھی کیے ہیں، جیسے فرمان ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یعنی جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں، اور جگہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے ہے۔ حقیقت میں باری تعالیٰ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے، جیسے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ذی علم ہیں، یعنی علم والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر، اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایماندار ہونا ثابت کریں، لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان منافقین کا حال سورہ منافقون میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اذا جاءک المنافقون الی آخر الآیہ، یعنی منافق اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہہ دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق آپ سے جھوٹ کہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال ٹھہرے گا، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں درا حالہ کے لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اور وہ سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ مراد اس سے وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ بس یہ تمام اقوال معنی کی روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دیکھنے والوں نے تو رسول اللہ پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ابن محریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا اچھا، میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ میں نے اس مسئلے کو بخاری کی شرح میں خوب واضح کر دیا، اس لیے کہ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے اجر والا ہونا اسی حیثیت سے ہے، ورنہ علی الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ اقامت صلاۃ اور انفاق یعنی خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا،
وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا خیال کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود شریف پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 7 آیات جو سورہ براءت میں ہیں، ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان قریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے زکوٰۃ کو، اہل و عیال کے خرچ کو، اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہو ان سب کے دینے کو شامل ہے۔ اس لیے پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے جو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ کی توحید اور اللہ کی ثنا اور بزرگی اور اللہ کی طرف جھکنے، اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی، پس تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنائیں یعنی بنیادیں 5 ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بہت سی احادیث ہیں۔ صلاۃ کے لغوی و شرعی معنی۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، عرب شاعروں کے شعر اس پر شاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس کا استعمال نماز پر ہے جو رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط اور صفات اور اقسام کے ساتھ بجا لائی جاتی ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو 2 رگیں پیٹھ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں۔ چونکہ نماز میں یہ ہلتی ہیں اس لیے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ بعض نے کہا یہ ماخوذ ہے صلاح سے، جس کے معنی ہے چپک جانا اور لازم ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے لا یصلاھا، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب تصلیہ کہتے ہیں۔ چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے، واللہ اعلم۔ لفظ زکوٰۃ کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اے نبی اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مؤمنین کی چند دیگر صفات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو مانی اور کسی کا انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعثت، قیامت، جنت، دوزخ، حساب، میزان، سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں،
یعنی ایماندار خواہ عرب مؤمن ہو خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ مجاہد ابو العالیہ، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، اس میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے، اور شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مؤمنوں کی، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک سے اہل کتاب کے مؤمنوں کی صفتیں مراد ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے نقل کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی نازل کردہ وحی پر جو اس سے پہلے تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ الی آخر الآیہ، یعنی جنہیں اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کے شروع میں مؤمنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی 2 قسمیں ہیں، کافر اور منافق، اسی طرح مؤمنوں کی بھی 2 قسمیں کی، عربی مؤمن اور کتابی مؤمن۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات مؤمنوں کے اوصاف کے بارے میں ہیں، اور ان کے بعد کی 13 آیات منافقوں کے حق میں ہیں، عربی ہو یا عجمی، کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الی آخر الآیہ، یعنی اے ایمان والو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور جو کتاب ان پر اتری ہے اس پر، اور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ اور جگہ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، ہمارے اور تمہارے معبود برحق ایک اللہ ہی ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے اے اہل کتاب جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور جگہ فرمایا اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے قائم نہ رکھو۔ ایک اور جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ الی آخر الآیہ، یعنی رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر
اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمانداروں میں ایک خاص خصوصیت ہے، کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کی کتابوں پر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اس امت کے لوگ بھی سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے، جیسے بخاری میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بیان کریں تو تم نہ اسے سچ کہو اور نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اسے بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے ایمان کے زیادہ پورا، زیادہ کمال والا، زیادہ راسخ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے، گو وہ بسبب اپنے پیغمبر اور پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دوہرا اجر پائے ہوئے ہوں، لیکن یہ لوگ بسبب کمال ایمان کے اجر میں ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت پانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، رسول اللہ پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، رسول اللہ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے سے کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات و ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عذابوں سے دور ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے اولئکہ کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا، اور اس کی خبر اولئک هم المفلحون ہوگی۔ لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے، اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں، اور اس کے بعد کے جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں۔ پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیات عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے۔ واللہ اعلم۔ مجاہد، ابو العالیہ، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم سے یہی مروی ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک کافروں کو اے نبی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بد نصیب لوگوں کا تذکرہ، یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے یا چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے، نہ تو انہیں آپ کا ڈرانا سود مند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہ کریں گے جو آپ پر نازل ہوئی، جیسے اور جگہ فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یعنی اے نبی جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ تمام آیات دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔ اور ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ،
یعنی اے نبی اہل کتاب کے پاس گرچہ آپ تمام دلائل لے آئیں تاہم وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہونے کی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں۔ تو اے نبی ان پر افسوس نہ کیجیے، آپ کا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پہنچا دینا ہے۔ ماننے والے نصیب دار ہیں، وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح، آپ کا فرض ادا ہو گیا، ہم خود ان سے حساب لے لیں گے، آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی ہی حرص یعنی شدید لالچ تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرما دیا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے کی نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا، اور جو بدقسمت ہیں وہ ہرگز آپ کی اطاعت کی طرف نہ جھکیں گے۔ بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں جس کو اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ماننے کا عہد موجود ہے، تو جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کے ماننے کے اقراری ہیں، تو بھلا وہ اے نبی آپ کی باتوں کو کیا مانیں گے؟ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں اتری ہے جن کی نسبت فرمان باری تعالی ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ الی آخر الآیہ، لیکن جو معنی ہم نے پہلے بیان کیے ہیں وہ زیادہ ظاہر ہیں اور دوسری آیات کے مطابق ہیں، واللہ اعلم۔ اس حدیث پر جو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے